اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مقصد حیات چینل کے ساتھ آج میں پھر مقصد رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ تو ناظرین کرام، پہلے تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا کہ اس پاک مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس پاک مہینے میں ہم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم تو یہ مہینہ اللہ کی رضامندی پر گزار لیں گے تو آپ یہ یقین جانیں کہ جنت کے راستوں پہ ہم چل پڑیں گے، بلکہ ہماری دنیاوی کام بھی خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم خوش اسلوبی سے دنیاوی کام بھی انجام پا لیں گے۔ ہم سارا سال اس کا پھل کھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ باقی تمام 11 مہینوں میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس مہینے میں اس کا پھل ملتا ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے تقریباً 40 ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ کا مہینہ، صبر کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، جنت میں کامیابی سے پہنچنے کا مہینہ، مہمان نوازی کا مہینہ، مواخات کا مہینہ، طہارت کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، دعا کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ کتنے پیارے نام ہیں، تقریباً ہر نام ہی اپنے اجر کے ساتھ رونما ہے۔ بس قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس ماہ رمضان میں وبائی مرض کرونا کا بھی سامنا ہے، اس لیے ہمیں یہاں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اندر ایسے سمو لینا ہے کہ وہ ہمارے رگ رگ میں رچ بس جائے، کیونکہ یہ واحد وہ رمضان آیا ہے جس میں ہمیں ایک وبائی مرض کی بھی کا سامنا ہے۔ کس طرح قرآن کے ذریعے ہم اس فتنہ سے نجات پا سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کرونا حقیقت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ بیماری بہت خطرناک ہے، کوئی کہتا ہے یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس میں بہت سے سمٹمز ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کوئی سمٹم ہی نہیں نظر آتا۔ آخر ہم چاہیں تو کدھر جائیں، اور ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ ہمارے سامنے تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسی سچویشن تھی، ذرا غور سے سنیں، ایسی سچویشن تھی کہ بہت پیاری اور طویل حدیث جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں، پہلے سے حضرت علی نے پوچھا نکلنے کا رستہ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، یعنی ایگزسٹ کیا ہے؟ نکلنے کا رستہ جہاں پہ ایک ریڈ لائٹ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہم فوراً کسی حال یا کسی بھی جگہ پہ ہوں تو وہاں سے نکلنے کا رستہ ہوتا ہے، وہ ریڈ لائٹ جلی ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم اس ایمرجنسی رستے سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت علی کو بھی جب فتنہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے اور کوئی سوال نہ کیا، انہوں نے سیدھا پوچھا یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ یعنی اب ذرا غور کریں، اگر ہم نے کوئی بتاتا کہ فتنہ ہے تو ہم پوچھتے یہ فتنہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، ہر قسم کا سوال ہم کرتے۔ مگر حضرت علی نے یہ سوال نہیں کیے، انہوں نے پوچھا ہم اس فتنے سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا یہ مرض کو دیکھ لیں، اس مرض میں کو بھی ایک فتنہ ہی سمجھ کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اگر ہمیں طرح طرح کے شکوک و شبہات آتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کی سازش ہے، یہ فلاں ملک نے بھیجا ہے، یہ حلال کھانے والوں پہ نہیں ہے، یہ حرام کھانے والوں پہ ہے، یہ ہمارے ملک میں ڈرامہ ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ ہمارا کام اس مشکل سے نکلنا ہے، نکلنا راستہ تلاش کرنا ہے، یا اس عذاب کو انجوائے کر کے ویڈیوز دیکھ کے اور صرف ہائے ہائے کرنا ہے؟ ہمارے ذہن تو سوالات کرنے سے باز آنے سے رہے۔ حل سوچیں، حضرت علی نے حل پوچھا تھا کہ بچاؤ کا راستہ بتائیں، یا رسول اللہ ہمیں بچنے کا راستہ بتائیں۔ ذرا غور کریں نبی پاک نے جواب کیا دیا، نکلنے کا راستہ کیا بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، قرآن پاک ہے وہ نکلنے کا راستہ، اس کو تھام لوگے تو اس فتنے سے
خود بخود بچ جاؤ گے۔ اس میں تم سے پہلوں کی بھی کہانیاں اور خبریں موجود ہیں، قوم عاد، سمود، نوح، حضرت سلیمان، لوط، یہ سب سابقہ قوموں کے قصے بھی ہیں۔ جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں موجود ہیں، مگر وہ بین السطور ہیں۔ بین السطور کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارے آنے والے واقعات ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں، وہ ہمیں اتنے زیادہ نہیں بتائے گئے، اس پر ہمیں خود ہی غور و فکر اور تدبر کر کے سوچنا ہے، یعنی قرآن سے رہنمائی لے کر سوچنا ہے کہ یہ جو ہمارے آنے والے واقعات ہیں وہ کس طرح ہم پر رونما ہو رہے ہیں۔ اس میں تمام فتنوں جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی قیامت تک تمام فتنوں کے بارے میں قرآن میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ بس اب حکمت اور سیدھا راستہ ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور وہ قرآن کا راستہ ہے۔ عجب تماشا ہے کہ قرآن کا راستہ فراموش کر کے ہم نجات مانگتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ رسی کیا ہے؟ اوپر آسمان پہ کوئی ڈائریکٹ چلا جائے گا سیڑھی کے بغیر؟ نہیں، اوپر سے اللہ کی رسی لٹک رہی ہے، اور وہ قرآن ہے جس کو تھام کر ہی ہم نے سیدھے رستے پر چلنا ہے۔ تو اس رمضان میں ایک بند کمرے میں اللہ کی رسی تھام کر قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو دن رات تلاوت کریں، قرآن پر فہم و تدبر کریں، اور قرآن ہی کے ذریعے اپنے بچاؤ کا رستہ نکالیں۔ قرآن ہی سے اس وبائی صورت سے نجات، وبائی مرض سے نجات پائیں۔ قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ مسلمان کے پاس تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب اس معجزے کے بعد کسی اور معجزے کی کوئی ضرورت رہتی ہے؟ ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح بار بار سوال نہیں کرنے کہ کس طرح کیا کیا جائے، یہ وبائی مرض ہے یا یہ بیماری ہے، اس کو سے کس طرح نہیں، ہمیں صرف اور صرف قرآن کو پکڑ کر اپنی رہنمائی خود ہی حاصل کرنی ہے، اور قرآن ہی ہمارا وہ رستہ ہے جو ہمیں اس سے نجات دلائے گا۔ اب جیسے کہ ہماری حکومت ہی کو لے لیں، یہ بھی کتنی پریشان ہے، اس کو بھی پتہ نہیں کہ لاک ڈاؤن میں کیا کرنا ہے، کوئی تدبیر حکومت کے پاس نہیں ہے۔ کبھی تو یہ لاک ڈاؤن سخت کر دیتے ہیں اور کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے کھول دیتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی لایا عمل ہی نہیں ہے، جبکہ شاید ہماری حکومت کو ہرڈ امیونٹی پر عمل درآمد کر رہی ہے، جس کا مقصد ہے کہ تمام لوگوں میں اس وبائی مرض کو اتنا پھیلا دینا کہ ہر ایک اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ پھر جن افراد میں امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی وہ تو بچ جائیں گے، اور باقی جو اس بیماری کا سامنا نہ کر سکیں گے تو یقینی بات ہے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی امیونٹی سسٹم کم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف دیکھیں، اب آپ اس بات سے سوچیں کہ اگر یہ بھی رستہ ہے تو ہمارے پاس کون سا رستہ ہے؟ ہمارے پاس کیا یہ ہرڈ امیونٹی کو بھی فیس کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں، ہمارے پاس صرف اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے محتاج ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اللہ ہی سے سہارا مانگتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جب تک ویکسین نہیں آئے گی، بلکہ میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ بل گیٹس نے حالیہ اپنی اخبار میں جو کہ اکانومسٹ ہے اس میں یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ جب تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوگی اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے پاس ویکسین کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ہماری ویکسین تو صرف قرآن ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، تو کیوں نہ ہم اس شفا کے ساتھ جڑ جائیں۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑنے اور قرآن کا اعادہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سعادت کا کام بحسن کروائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔